اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 73 اور 74 یعنی 73 اور 74۔ اس کا ترجمہ بھی کریں گے، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ آیت نمبر 73 جو کہ ختم ہوتی ہے اگلے پیج پر، شروع ہوتی ہے اس پیج کے آخری پورشن سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور اگر، اصابکم، پہنچتی ہے تم کو، فضل من اللہ، فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، البتہ کہتے ہیں، کَأَن لَّم، جیسے کہ نہیں، تکن، ہو، بینکم، درمیان تمہارے، وبینہ، اور درمیان ان کے، مودۃ یا لیتنی، مودۃ یہ دوستی، یعنی جیسے کہ نہ ہو کبھی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوستی۔ چونکہ منافق تھے، اوپر سے تو وہ مسلمان بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کے دوست تھے، بنے ہوئے تھے، لیکن جو ہے جب اس طرح کے موقع آ جاتے تھے، جس طرح جہاد میں نہیں گئے ہوتے تھے کوئی بہانہ پیش کر کے، اور پھر وہ جیت جاتے تھے، تو پھر اس طرح جیسے ایسے ان کو لگتا تھا جیسے کہ ان کے آپس میں کوئی دوستی ہی نہ ہو۔ کَأَن لَّم، جیسے کہ نہیں ہو، بینکم، درمیان تمہارے، وبینہ، اور درمیان ان کے، مودہ، دوستی، مودۃ یا لیتنی، ہائے خرابی میری، یعنی وہ کہتا ہے ہائے خرابی میری، یا کاش یہ کہ کنتو، ہوتا میں، معہم، ساتھ ان کے، ساتھ یا ہمراہ، ہم ان کے، فوزا، پس کامیابی ہوتی، فوزاً عظیما، کامیابی بڑی، یعنی پاتے ہم بڑی مراد، یعنی بڑی مراد کو ہم پاتے اگر ان کے ہمراہ ہوتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو منافقین ہے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو منافقین ہے، جب پہنچتی ہے مسلمانوں کو کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم بھی تو مارے جاتے، شہید ہو جاتے۔ تو یہ ان کی ناسمجھی ہے، شیطان کا ورغلانہ ہے اور بے وقوفی ہے جو اس طرح کہا۔ اور جب وہ ساتھ نہیں جاتے، ساتھ تو وہ نہیں، ہمیشہ جہاد سے ان پر، منافقوں پر جہاد بہت مشکل اور بہت دشوار گزرتی تھی جہاد کا نام لے کر، تو وہ ہمیشہ ہیلے بہانے بنا کر تو پیچھے رہ جاتے تھے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جہاد پر جانے تو لگے، راستے میں بہانہ بنا کے واپس آ گئے جنگ احد کے دوران، اور ان کی جو ہے انہی کی وجہ سے بھی ان کی تعداد چونکہ کم ہو گئی تھی، اور کمی تعداد کی وجہ سے بھی لڑائی پر بہت اثر ہوتا ہے، سامنے والے رعب میں آ جاتے ہیں اور اس طرح حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، اور ان کا 300 کا لشکر جو ہے وہ واپس آ گیا تھا۔ تو یہ منافق تھے اس لیے، اور جب یہ جنگ احد سے اس طرح ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر پہنچتی ہے آپ لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو جب پہنچتی ہے کوئی فضل پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، تو البتہ کہتے ہیں کہ کاش کہ کیوں ہم نہ ساتھ ہوئے ان کے، ہم بھی ہوتے ساتھ تو ہم بھی بڑی کامیابی ہو جاتی، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ غنیمت کا مال مل جاتا، جو ہے فتح جب ہوتا ہے فتح نصیب ہوتی، اور
غنیمت کا مال، لوٹ کا مال مل جاتا اور کامیابی ہماری بھی ہو جاتی، تو ایسے سوچتے ہیں ان کے لیے جیسے ان کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو۔ یہ مسلمان اور منافقین اپنے آپ کو تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن جو حرکات ان کے تھے وہ ایسے تھے جیسے ان کے درمیان میں دونوں کے، یعنی مسلمانوں اور ان کے درمیان میں کوئی دوستی ہی نہ ہو۔ جو اس طرح غلط سوچتے ہیں، ظاہر ہے دوست کے لیے تو ہمیشہ دوست اچھا ہی سوچتا ہے، لیکن ادھر وہ یہ دل میں تو ان کا کینہ ہوتا تھا، مسلمانوں کے لیے بہت غضب ہوتا تھا، بہت حسد ہوتا تھا، اور حسد کی وجہ سے جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تو خوش ہو جاتے، لیکن جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو پھر کہتے ہائے خرابی ہماری، ہم بھی ساتھ ہوتے تو غنیمت کا مال ہمیں مل جاتا۔ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے کہ وہ ان کے دوست ہی نہیں ہیں، یعنی دشمن، حسد ہوتی تھی ان کے لیے دل میں کہ ان کو کیوں مل گیا، ہمیں بھی مل جاتا، ہمیں ہی مل جاتا۔ اب اگلی آیت میں، اور یہی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ملتی تو یہ بڑی کامیابی ہوتی، بہت کامیاب یعنی ہم ہو جاتے، یعنی ظاہر ہے وہ لوگ تو دنیاوی مال اور دولت کو اہمیت دیتے تھے، تو جب مال غنیمت مل جاتا تو ان کی بڑی کامیابی ہو جاتی، جو کہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اگلی آیت میں ہے فَلْيُقَاتِلْ، پس لڑو، جہاد کرو، فی میں سبیل راہ، سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سبیل اللہ الذین، پس لڑو اللہ کی راہ میں جو یشترون الحیات الدنیا، یشرون کے میننگ بیچتے ہیں، یشرون الحیات الدنیا، بیچتے ہیں دنیا کی زندگانی کو، حیاتہ زندگی، دنیا کے میننگ دنیا کو، بالآخرت ساتھ آخرت کے، پس لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پس لڑو اللہ کی راہ میں، الذین جو یشرون بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت اللہ آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل اور جو کوئی لڑا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی میں سبیل راہ اللہ اللہ کی، فیقتل پس وہ مارا گیا یا شہید ہو گیا، او یغلب یا غالب آ گیا، فسوفا پس عنقریب، نؤتیہ دیں گے ہم ان کو، نون پیشنو کا میننگ ہے ہم، نؤتیہ دیں گے ہم، ہی اس کو، اجرن اجر یا ثواب، عظیمہ بڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، اس سے پہلے حکم نہیں دیا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لڑو اللہ کی راہ میں، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کے بدلے زندگی کو بیچنا کیسا ہوا؟ جو جہاد میں گئے اور شہادت کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سمجھو کہ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا، جب انہوں نے ارادہ ہی یہ کر لیا شہادت کا، بے شک وہ شہید نہ بھی ہوئے، تو انہوں نے آخرت خرید لی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ جو لڑا اللہ کی راہ میں، پس چاہے وہ مارا گیا یا وہ غالب آ گیا، عنقریب ہم اس کو دیں گے بڑا اجر، بہت بڑا اجر۔ بہت بڑا اجر کیا؟ ایک تو شہادت کا اگر مارا گیا، اور اگر غالب آ گیا تو چونکہ اللہ کی راہ میں لڑا تو آخر میں اس کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے، اور دنیا میں بھی اس کو ظاہر ہے کہ جب غالب آ گیا تو غنیمت بھی مل گئی، فتح بھی مل گئی، ملک بھی فتح ہو گیا، ریاست بھی فتح ہو گئی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے وہ مارا گیا تو بھی اور اگر غالب آ گیا تو بھی اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو مسلمان تو اکثر جو پکے اور سنسیئر جو مخلص مسلمان ہوتے تھے وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ہم شہید ہو جائیں، ہمیں شہادت کا درجہ ملے۔ جیسے کہ کچھ صحابی تو ایسے بھی ہوتے تھے جو کہ اکثر ایک حدیث میں ہے کہ 2 صحابی ایک سائٹ پر چلے گئے لڑائی سے پہلے اور جہاد کرنے سے پہلے ایک سائٹ پر چلے گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ اگر میری خواہش ہے کہ میں مارا جاؤں اور اللہ کی راہ میں اور میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دیے جائیں اور وہ جو ہے وہ دھاگے میں پرو کے جو ہے وہ جو مشرکین ہے وہ دھاگے میں پرو لے اور اپنے ہار بنا لے، اور جب آخرت میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ اے صحابی تمہارے کان اور ہونٹ اور ناک کہاں گئی، اور تو میں آگے سے کہوں کہ اللہ میں نے تیری راہ میں تمہاری راہ میں لڑا اور تمہاری راہ میں میرے یہ کان، ناک اور ہونٹ مشرکین نے کاٹ دیے، تو میں کتنا خوش نصیب ہوں گا کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ ایسے ہوتے تھے صحابی۔ اور حضرت خالد بن ولید وہ چاہتے تھے، اتنی لڑائیاں اس نے لڑی، اتنی لڑائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس نے کافی لڑائیاں لڑی اور فتوحات حاصل کیے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے شہادت، اس کی خواہش تھی کہ مجھے شہادت ملے، لیکن جب اس کی قسمت میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں چارپائی پر موت دی، تو اس کے جسم پر ایک بالش جگہ ایسی نہیں تھی جس پر زخم کا نشان نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو اس طرح بھی اجر دینا تھا، اللہ نے اجر دیا ہوگا، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب وہ لڑا تو اللہ نے ضرور اس کو اجر دیا ہوگا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ مجھے شہادت ملے۔ ہر جنگ میں جاتے تھے اور شہادت کی خواہش رکھتے تھے، لیکن اللہ نے اس کی جو لکھی تھی تو وہ گھر میں اس کو موت آئی۔ تو دیکھو لوگ منافقین ڈرتے تھے کہ ہم جائیں گے تو مر جائیں گے، ادھر مارے جائیں گے، تو اللہ نے جس کی موت جس طرح لکھی ہوتی ہے وہ اسی طرح ملتی ہے، چاہے وہ شہادت سے ڈرتے ہوں پھر بھی انہوں نے اگر ان کی موت ادھر لکھی ہو تو انہوں نے ادھر پہنچنا ہے اس جگہ پر اور ادھر مارا جانا ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں گئے۔ اور چونکہ منافقین اللہ کی راہ میں تو لڑتے نہیں ہیں، وہ تو منافق ہوتے ہیں، تو جب ان کی موت ادھر ہوتی ہے تو اللہ کسی حیلے بہانے سے ہی ان کو ادھر کسی طریقے سے ہی ان کو پہنچا ہی دیتے ہیں جب ان کی موت ادھر لکھی ہوتی ہے، اور وہ ادھر مارے ہی جاتے ہیں۔ اور یا اگر ان کی موت لکھی ہوتی ہے اس وقت تک تو وہ گھر ہی میں مارے جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں جہاد میں جانے سے، لیکن ان کو موت آ جاتی ہے گھر میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ موت تو تمہیں گھر میں بھی آنی ہے، اگر تم ڈرتے ہو جہاد میں جانے سے تو موت تو گھر میں بھی آنی ہے جو لکھی ہوتی ہے، اور اگر نہیں لکھی ہوتی تو تم خواہش بھی کرو جہاد میں مارے جانے کی، شہادت حاصل کرنے کی، تو وہ نہیں آئے گی، جہاں لکھی ہوگی وہاں آئے گی، جب لکھی ہوگی اس وقت پر آئے گی۔ اس لیے جہاد میں جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو پکے اور سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اللہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، صدق اللہ العظیم، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا الہ العالمین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو
ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں، نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کی استانیوں کو، استادوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، کل مومن مسلمانوں کے سمیت یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، اور قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔